براہ راست آپ کو لے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر مراد سعید اور علی امین گنڈاپور اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اپنے سفیر کشمیر کے سفیر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو جو محبت دی، جس جوش و خروش سے انہوں نے تحریک انصاف کے الیکشن مہم میں حصہ لیا، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مشکور ہوں۔ جب ہماری مہم کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا پہلی دن جب ہم نے لوگوں کا جوش و خروش دیکھا تو ہم نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں تو ہم مہم کا آغاز کرنے آئے تھے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے 25 سے پہلے تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو کل سے جو سروے رپورٹس آ رہے ہیں، جو گیلپ کا، جو باقی اداروں کی رپورٹس آ رہے ہیں، اس سے بھی واضح ہو گیا کہ انشاءاللہ الیکشن میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی ترقی کا، خوشحالی کا، غربت کے خاتمے کا اس کا آغاز ہوگا۔ چند چیزیں یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ آپ روز یہاں پہ جو ابو بچاؤ مہم چلاتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ٹی وی کھیل رہے ہیں، ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہماری مہم کن چیزوں کے اوپر تھی؟ ہم نے 2013 سے 18 تک تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی۔ 18 کے انتخابات میں ہم گئے تھے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ رزلٹ لے کے گئے تھے عوام کے پاس۔ پولیس ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز، صحت انصاف کارڈ، ٹورزم کا فروغ، انفراسٹرکچر کی بہتری، یہ تمام وہ چیزیں تھی جس نے تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں دی کارکردگی کی بنیاد پہ۔ ابھی ہم جب آزاد کشمیر گئے تو ہم نے آزاد کشمیر میں جو تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں جو کشمیر کے سفیر بنے، جیسے پرائم منسٹر بنے، اس دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ، چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے UN سیکیورٹی کونسل جو 54 سال بعد 3 دفعہ ایک سال میں کشمیر کے اوپر بحث ہو، چاہے OIC ہو، چاہے دنیا کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو، پرائم منسٹر عمران خان نے ان کا مقدمہ لڑا، کشمیر کاس کو آگے لے کے گئے، کشمیریوں کے سفیر بنے، مودی کو، RSS کو، ہندوتوا کی سوچ کو، فلسفے کو ایکسپوز کیا۔ پھر اس کے ساتھ جو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا منشور ہے کہ ہم نے جس طرح خیبر پختونخوا، ناردرن ایریاز خوبصورت علاقے ہیں، اسی طرح ہم نے کشمیر میں سیاحت کا فروغ کرنا ہے، اس سے لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اس طرح ہم نے احساس پروگرام پوری پاکستان میں شروع کیا۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے نئے سروے چل رہا ہے، اس میں آزاد کشمیر میں بھی غربت کے خاتمے کے اقدامات کریں گے۔ صحت انصاف کارڈ، حکومت آزاد کشمیر میں ہماری نہیں تھی۔ دوسری جانب کراچی میں بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز دیا جائے، اوپن پلینگ فیلڈ دیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے آزاد کشمیر میں۔ باقی سارے کے سارے سیاسی جماعتیں چھوٹ دروازے سے حکومت میں وہاں اپنے حکومت بنائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے زور پہ، اپنے کارکن پہ، اپنے سیاست سے سارے مائکس۔ مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن کمپین چل رہی ہے، 3 باریاں انہوں نے لی اور ذکر عمران خان کا کر رہا ہے، مودی کا ذکر نہیں، ہندوتوا کی سوچ کا ذکر نہیں، کشمیر کاس کا ذکر نہیں، کشمیریوں کے اوپر مظالم کا ذکر نہیں، بلکہ اپنا رزلٹ کارڈ اور کارکردگی بتانے کا ذکر نہیں۔ ایک چیز بھی اگر انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا تو وہ اپنی تقریروں میں ذکر کرتے، لیکن جب کیا ہی کچھ نہیں ہے تو ذکر کیا کرے؟ صرف وہاں پہ غلیظ گالیاں، گالم گلوچ، عمران خان کے اوپر تنقید، یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی۔ ایک اور چیز جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی، اب ذرا میں پوری قوم کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن جو پاکستان کے بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں شاید ان کو علم نہ ہو، تو ایک دفعہ میں پھر ان کو بتاؤں کہ جس طرح ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے اور پھر انتخابات ہوتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں حکومت اس سے پہلے جن کی ہوتی ہے وہ اگلے انتخابات تک بھی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم ان کا، وزراء ان کے، الیکشن کا عملہ ان کا تعینات کیا ہوا، انتظامیہ ان کے انڈر اور ان کا تعینات کیا ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ
چاہے وہ پولیس ہے, پٹواری ہے, الیکشن کا عملہ ہے, تمام کا تمام ان کے انڈر بھی اور ان کے تعینات کیا گیا بھی. لیکن شور بھی سنائی دیتا ہے. یہ وہی پیٹرن ہے جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا تھا, اور گلگت بلتستان میں بھی میں نے کہا تھا, اور آزاد کشمیر میں بھی, کہ ہفتے میں بڑھ کے مارو کہ ہم انتخابات جیت رہے ہیں, پھر جیسے جیسے الیکشن قریب ہو تو آپ انتشار بھی پھیلاؤ اور داندلی کا راگ بھی الاپو. لیکن اب تو حکومت آپ کی, وزیر اعظم آپ کا, وزراء آپ کے, الیکشن کا عملہ آپ کا تعینات کیا گیا, پولیس سٹاف آپ کا تعینات کیا گیا, پولیس, پٹواری, انتظامیہ سب آپ کا. لیکن ہم نے شور نہیں مچایا کیونکہ ہم مقبولیت دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان سے کتنی محبت ہے, اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گے. پھر ایک اور چیز جو بتانا بڑا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے وفاقی وزراء کے اوپر فائرنگ بھی آپ کرو, رستے بھی ان کے روکو, پتھراؤ بھی کرو. ہمارے 2 امیدواران ان کے بیٹوں کی گاڑیوں کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی, اور کل رات کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ 3 ہمارے تحریک انصاف کے زخمی ہو گئے, ان کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی. لیکن مظلوم بھی آپ بنو کیونکہ حکومت آپ کی ہے اس وقت, اور آپ کی پارٹی یہ انتشار پھیلا رہی ہے. میں یہاں پہ یہ باتیں کرنے کے بعد ایک چیز کہوں گا کہ انہوں نے اگر کشمیر کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ ذکر کرتے, لیکن کیا انہوں نے مودی کو جب اپنے گھر بلایا, انہوں نے سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلایا, جنہوں نے انڈیا جا کے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا, لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ بھارتی بزنس مینوں سے ملاقاتیں کی. کولمبو میں چھپ کے, برکادت کی کتاب میں ہے, چھپ کے انہوں نے مودی سے ملاقات کی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی, جب پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا تھا, جب کشمیری شہید ہوتے تھے تو سب سلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا تھا. ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. لیکن آپ یہ چیزیں کرتے تھے. میں 3 مناظر آپ کو صرف دکھاتا ہوں. یہ جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی, ان کی کمپین کیوں عمران خان سے شروع کی, عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے کہ عمران خان کشمیر کے سفیر ہے, عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا, عمران خان نے ہر فورم پہ کشمیر کاسٹ کو آگے لے کے گئے. انہوں نے نہ صرف کارکردگی ان کے پاس نہیں تھی, آج بھی حکومت ہے, ایک لفظ نہیں بولا کارکردگی کے اوپر, لیکن انتشار, فائرنگ, الزامات, بہتان, اور مودی کا تو نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں جس طرح کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. اب ذرا پاکستان کے جو سابقہ فارن آفس کے سیکرٹری اور جو ہمارے ایمبیسیڈر تھے انڈیا کے اندر, ان کے بیان کرتے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ آپ دھرتی ماں کو جو گالی دے آپ اس کو بلائے, یہ شرم کی بات ہے. لیکن آپ کے سامنے کہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنی ذات کو, اپنے کاروبار کو, اپنے خاندان کو ترجیح دی. بے شک کشمیری وہاں پہ شہید ہوتے رہے. اور آخر میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ فاروق حیدر, میں فاروق حیدر سے مخاطب ہوں کہ آپ وزیر اعظم بنے تھے, آپ نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا تھا, آپ نے کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا تھا. آپ نے 5 سال صرف ایک اشتہاری اور کرپٹ اور نااہل کے بچانے کے لیے مہم چلائی. لیکن آج سنیے گا, آج جو آپ لندن سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور لندن کے کہنے پہ انتشار اور اشتعال کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کے لیے آزاد کشمیر پہ اور کشمیریوں پر رحم کرے, کشمیریوں کی بات کرے, اپنے حلقے کے اوپر فوکس کرے اور کشمیر کے ساتھ ظلم نہ کرے. انشاءاللہ کل جو سرویز آئے, جو رپورٹس آئے, جو ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے, انشاءاللہ تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتے گی, اور وہاں پہ انشاءاللہ ترقی کا, خوشحالی کا, نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور جب اس کا سورج طلوع ہوگا تو وہاں پہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. میں بحیثیت وزیر امور کشمیر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے, چونکہ کشمیر کا مجھے ڈیٹیل اندازہ ہے حالات کا وہاں پر بحیثیت منسٹر, تو میں نے تو جب الیکشن ابھی آیا نہیں تھا تو میں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ لوگ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور یہ لوگ بھارت کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر کام کریں گے. اور وہی آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے جس طریقے سے
کیمپین شروع کی اور اس کے اندر انہوں نے اس نیریٹو کو جو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اسی کے ہی پیچھ پہ کھیلتے رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کے بعد ڈے بائی ڈے آپ کے سامنے آتا رہا کہ راستے روکے گئے, فائرنگ کی گئی, کئی دفعہ راستے بدل کر کیمپین کے لیے جانا پڑا ورنہ اور بھی حالات خراب ہو سکتے تھے. ہم نے ہمیشہ ایک ہی میسیج دیا اپنے ورکرز کو, اپنے لوگوں کو, کہ ہمارے لیے جو پریورٹی ہے وہ آزاد کشمیر کا امن ہے, کیونکہ اس بار دشمن بیٹھا ہے اور آپ اگر متحد نہیں رہیں گے, الیکشن تو 5 سال بعد آتے ہیں, تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے دشمن, جو ہمارا دشمن ہے آپ کا دشمن ہے. مگر ان لوگوں نے اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کی. مجھے بحیثیت منسٹر بین کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ہر روز خط لکھ کر میرے خلاف کارروائیاں کی گئیں کہ FIR کاٹی جائے, مجھے بین کیا جائے کشمیر میں. ہم نے تو کوئی چیخیں نہیں ماری, ہم نے تو کسی پہ کوئی گلہ نہیں کیا. ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ جیت رہے ہیں الیکشن کہ ہم نے ڈیلیور کیا وہاں پر. عمران خان کا جو کشمیر کے اوپر سٹینڈ ہے سفیر بن کر, اس کو کشمیر کے لوگ آنر کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, ہم نے ان کو ان 3 سالوں میں ڈبل ان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا ڈبل کر کے دیا, آن ریکارڈ ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پر اس کو غبن کیا, اس کا جس طریقے سے ان کے لیڈرز نے پاکستان میں غبن کیے. لیکن پھر بھی الحمدللہ 72 سالوں میں ہمارے 156 سے زیادہ گاؤں ہیں جو کہ LOC پہ ہیں, اور وائلیشن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اب تک کتنی شاتیں ہو چکی ہیں. ایک بنکر بنا کے نہیں دیا گیا تھا ان کو. الحمدللہ 6 ارب کی لاگت سے 600 بنکر پہ اس وقت کام شروع ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ فوجی بن کر جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں بھارت کا مظالم کا وہاں پہ. اس کے بعد الحمدللہ انصاف کارڈ, جس طرح مراد صاحب نے بتایا, ہم نے پورے AJK کی مکمل آبادی کو 100% انصاف کارڈ مہیا کیا. احساس پروگرام کا ہم نے تقریباً بہت بڑا کوٹا ان کو مل چکا ہے, اور مزید بھی انشاءاللہ شروع ہے, اور ہم انشاءاللہ پورے کے پورے آزاد کشمیر کو 100% انشاءاللہ احساس پروگرام میں لا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کام تھے, جو PSDP کے جو ہمارے یہاں کے کام تھے, جو فیڈرل گورنمنٹ سے شروع تھے, 12 سال سے وہ تاخیر کا شکار تھے. الحمدللہ ہم نے ان 3 سالوں میں ان تمام پروجیکٹس کو مکمل کیا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے میڈیکل کالج بنایا, انہوں نے میڈیکل کالج کی ایک بلڈنگ بنا کے فریاد تالپور نے کمیشن لے لیا, اس کے بعد وہ چلی گئی. 86 کروڑ روپے دے کے آج میں ہاسٹل بنا رہا ہوں. یہ کیسا میڈیکل کالج ہے کہ اس میں ہاسٹل ہی نہیں ہے, کلاس روم بھی مکمل نہیں ہے. اسی طرح روڈز, اسی طرح ان کے سیوریج کے پروجیکٹ سے وہ سارے کے سارے انہوں نے کمیشن لے کے یہ نکل گئے تھے. ہم نے شکر ہے پورے کیے ہیں, اور کشمیر کے لوگ یہ دیکھ چکے ہیں. اب الحمدللہ اس طرح GB میں ہم نے انشاءاللہ کیمپین کی, اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے 370 بلین کا تاریخی پیکیج ان کو دے دیا ہے. یہاں پہ ہمارا پروگرام ہے 500 بلین کا, 500 ارب کا انشاءاللہ پیکیج دینے کا کشمیر کو, تاکہ 72 سال کی محرومی دور ہوگی. اور چونکہ ہم نے وہ ثابت کیا, ہماری بات پہ لوگوں کو یقین ہے, اس لیے کہتے ہیں نہ تم وہاں پہ جاؤ نہ تم بات کرو. یہ وہاں پھر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات میں یقین نہیں ہے. آج انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پریورٹی صرف اور صرف پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. ایک ابھی فرزند زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور انہوں نے, یہ تو حالت ہے ان کی, جب آپ شکست خوردہ ہو, جب آپ نے ڈیلیور نہ کیا ہو, تو آپ اسی طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر وائرل کی گئی تھی, پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ علی امین گنڈاپور فائرنگ کر رہے ہیں. فائرنگ علی امین گنڈاپور کے اوپر ہوئی تھی. علی امین گنڈاپور کے اوپر 7 دفعہ انہوں نے رستے روکے اور پلاننگ کی تھی, جو کہ انہوں نے بحیثیت کشمیر وزیر یہ بہتر سمجھا کہ راستہ بدلا جائے, کیونکہ پیغام اچھا نہیں جائے گا, اور کشمیر کو اور کشمیریوں کو اور کشمیر کاس کو نقصان ہوگا. تو تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ وہ ہے جنہوں نے کشمیر کا بورڈ یہاں سے ہٹایا تھا جب راجیو گاندھی پاکستان ہے, یہاں پہ کشمیر کا بورڈ ہٹایا. جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا, اڈے دینے سے انکار کیا, تو یہ سیدھا سیوی پہنچ کے امریکہ بھاگ گیا تھا کشمیر کی کمپین چھوڑ کے کہ چلو میری کوئی دکان لگ جائے گی, کوئی روزگار لگ جائے گا. اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں بھی ابو زرداری کی طرح آپ کی اچھی خدمت کر سکتا ہوں. زرداری کے دور میں ڈرون حملے ہوتے تھے, زرداری کے دور میں آپ جو چاہے ڈومور کا حکم دیتے ہم بجا لاتے تھے. لیکن آج تو عمران خان ہے جو للکارتا ہے, جو اسلام کی بات کرتا ہے, جو کشمیر کی بات کرتا ہے, جو انڈیا کو ٹیررسٹ کہتا ہے, جو ہندوتوا کی سوچ کو اور RSS کے فلسفے اور نظریے کو ایکسپوز کرتا ہے, جو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. آج یہ عمران خان ہے. تو سی وی لے کے ادھر پہنچا تھا, پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, ذرا اس سے سوال تو بنتا ہے کس لیے گئے تھے, سی وی لے کے گئے تھے, پھر کیا ہوا. اور کل پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آتے ہیں
جو وے آف دی ورلڈ بک میں ذکر ہوا ہے کہ کس طرح جب یہ بچہ تھا تو اس کو فون جاتی تھی کہ آپ کے فیک اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں، اور یہ امریکہ سن رہا تھا. اور جب وہ سنتے ہیں، جب ان کے فیک اکاؤنٹس کا علم ہوتا ہے، جب ان کے باہر اثاثوں کا علم ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا اسی طرح خوف ہوتا ہے، ڈومور کا حکم مانتے ہیں، اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر بات نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پہ. تو ابھی جو انہوں نے پروپیگنڈے میں یہ حالت ہے کہ آپ فائرنگ بھی کرو، پتھراؤ بھی کرو، رستے بھی روکو، حکومت بھی آپ کی ہو، انتظامیہ بھی آپ کا ہو. اور کل 3 زخمی ہو گئے. جس دن علی امین گنڈاپور اور میں جس قافلے میں تھے فائرنگ ہوئی تھی، ہمارا ڈرائیور جو ہے، ہماری قافلے میں ڈرائیور کو گولی بھی لگی تھی. لیکن ہم کشمیر میں تھے، اور یہاں پہ ذکر آپ فیک اکاؤنٹ پروپیگنڈا کر کے تصویر چلاتے ہو. تو شرم آنی چاہیے. جو اس کا تقریر نویس ہے، یا تو تقریر نویس بدلے، بلکہ وہ بدل بھی دے تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے. یہی رہے گا. اور آخری چیز جو نواز شریف نے کل ملاقات کی ہے، میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ کشمیری کبھی وطن فروش کا ساتھ نہیں دے سکتے. کشمیریوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اور جس نے ہمارے وطن کو گالی دی، آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہو تو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ 25 کو انتخابات میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد صحیح معنوں میں جو کشمیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آخری میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر ملک عمران خان نے یہ کہا ہے. میں ریئیکٹ تو کروں گا. اگر میرے لیڈر پر بات کی جائے گی تو میں ریئیکٹ کروں گا. مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا نہ کوئی پابندی لگائی گئی، نہ کوئی لیٹر لکھا گیا، نہ ہی کچھ کہا گیا، اور ہمارے اوپر کیا گیا ہے کہ پھر بھی انشاءاللہ ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا، اور میں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا انشاءاللہ، اور کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ تحریک انصاف بھاری اکثریت سے انشاءاللہ اپنی حکومت بنائے گی. اور یہی رونا جو میں نے 25 دن پہلے کہا تھا روئیں گے کہ جی دھان دی ہوئی ہمارے ساتھ، اس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے. اسی کے مطابق ہے. اسی کے مطابق ہے. ہمارا جو سٹینڈ ہے انڈیا اور پاکستان کا، وہ یہی ہے کشمیر کے اوپر کہ یہاں پہ ایک فری اینڈ فیئر پلیبیسائٹ ہوگا، اور وہ لوگ اپنا فیصلہ کریں گے کہ وہ کدھر الحاق کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے اس کے بعد یہ کہا کہ پھر بھی اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان سے الحاق آپ کریں گے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے اپنی جدوجہد تحریک جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارے شہید ہیں وہاں پہ ان کو تدفین بھی ہمارے جھنڈے میں کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ایک بات پہ ہے کہ یہ لوگ جو مودی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، کشمیر کے دعوے کرتے ہیں، ان کو نظر نہیں آئی ہماری وہ بچوں کی عصمت دری، ہمارے وہ شہیدوں کا خون، ہمارے بچوں کو جو پیلٹ گان پہ اندھا کیا جا رہا ہے، معذور کیا جا رہا ہے. تو مجھے نہایت افسوس ہے اس بات پہ، کیونکہ وہ جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی، وہ ڈیمورلائز ہوتے ہیں جب ہماری 3 دفعہ باریاں لینے والے حکمران ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. دنیا کو کیا میسج جاتا ہے، انہوں کیا میسج جاتا ہے. تو وہ مزید انہوں نے کلیئر کیا اس بات میں عمران خان صاحب نے کہ پھر بھی میں آپ کو یہ ریفرینڈم کا حق دوں گا کہ اگر آپ آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا اور اچھا فیصلہ ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو بھی انتخابات کے نتائج ہوں گے بطور وزیر امور کشمیر، آپ اور آپ کی حکومت کو وہ نتائج تسلیم ہوں گے؟ جی بالکل. ہم نے نہ پہلے کبھی شور مچایا، نہ پہلے ہم نے جی بی میں کبھی شور مچایا. ادھر بھی انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہوا تھا. ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں قبول ہوں گے نتائج. اسی طرح انشاءاللہ جو بھی نتائج ہوں گے ہمیں قبول ہوں گے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے تو پہلے سے ہی نعرہ مار دیا دھاندلی کا، تو ان کو بھی قبول کرنا چاہے. اور ہمیشہ جو ہارتا ہے وہی روتا ہے، وہی شور مچاتا ہے. منسٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ مستقل لوگوں نے اپنی کارکردگی جلسوں میں نہیں بتائی ہے کشمیر میں، تو آپ نے بھی تو پاکستان میں کیا کیا یہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا. میرا سوال یہ ہے، آپ نے ریفرینڈم کی بات کی ہے تو کیا یہ آگے تاثر دے سکتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم؟ کیونکہ جب آپ ریفرینڈم کرائیں گے، پاکستان کی جانب سے ریفرینڈم کرایا جائے گا، تو کیا مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ہندوستان اس ریفرینڈم میں حصہ لینا دے گا؟ سر یہ آپ کو بات کو کلیئرٹی کر دوں میں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے جو ریفرینڈم ہوگا وہ ہوگا جو ہمارا سٹینس ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. جب وہ ہو جائے گا اور آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لو گے، یہ اس کے بعد اسٹیپ 2 پہ انہوں نے کیا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد کا یا اس سٹینس کا. اس کو آپ مکس اینڈ میچ نہ کریں اس کو آپس میں. تھینک یو. پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، آپ کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی جس میں آپ نے مریم نواز کو تھپڑ مارنے کا کہا یا تھپڑ پڑنے کا کہ آپ کو بھی تھپڑ پڑیں گے.
آپ اس اسٹیٹمنٹ کو بینگ اے منسٹر فیڈرل منسٹر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. مریم نواز نے جلسے میں کہا عمران خان صاحب کے بارے میں, میرے لیڈر کے بارے میں, کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ ماروں گی. تو میں نے اس کو جواب اس لیے دیا ہے کہ میرے پاس بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نے نہیں کی ابھی تک, کیونکہ میرا لیڈر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, کہ اگر آپ کے بیٹے کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پیسوں سے پولو کھیل رہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے. یہ ہماری عدالتوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا ہے. یہ عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے, ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں. دوسری بات, جو بھی ہوتے ہیں پولو پلیئرز, تو ان کے باوجود بھی لوگوں نے گھوڑے پالے ہوتے ہیں. مجھے مریم نواز چیلنج کرتا ہوں, اپنے شوہر کیپٹن صفدر کے خاندان میں سے دکھا دے کہ آج تک اس نے گھوڑا پالا ہو. وہ نواز شریف کی بھی پکچر دکھا دے ان کے 6 پشتوں کی, کہ گھوڑا تو کیا کبھی کھوتا بھی پالا ہو انہوں نے آج تک. دوسری بات, میں نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح بات کریں گی تو پھر جیسا منہ ویسے تھپڑ ہم بھی ماریں گے. میں اس بات پہ قائم ہوں, اور میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں پھر جو میں بتاؤں گا, اور وہ تھپڑ ویسے پڑیں گے کہ میں جو کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. 8 کروڑ روپے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کی سرجریوں پہ لگا ہے, اور وہ سرجری پھر اس کی بھی اتر سکتی ہے. اس طرح کی بات اگر کرے گی تو وہی جواب ملے گا. بشیر چودھری جیو سے. ہم نے دیکھا